سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ وربل ٹیسٹ ہے۔ وربل ٹیسٹ میں سے مراد جو ہے وہ ایسی آزمائشیں لی جاتی ہیں جو جن کا تعلق جو ہے وہ الفاظ کو سمجھنے کی اہلیت کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ جو الفاظ کو سمجھ سکیں، اس کے معنی کو یا اس کے مطابق رسپونڈ کر سکیں، جیسے اس کے آلٹرنیٹیو بتا سکیں یا اس کی سملرٹیز یا اس کے اپوزٹس، اس طریقے سے جو الفاظ کہے جا رہے ہیں تو ان کی ان جو اس انسٹرکشنز کو بھی سمجھنے کی جن کے اندر اہلیت ہوتی ہے، تو وہ لوگ ہیں جو وہی کر سکتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوں یا وہ اس لینگویج کو سمجھ سکتے ہوں۔ تو یہ وہی لوگ جو ہے وہ وربل ٹیسٹ کو کر سکتے ہیں، اور یہ وربل ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ تحریری بھی ہوتے ہیں اور زبانی طور پر بھی یہ دیے جاتے ہیں۔ وربل ٹیسٹ میں جو ہیں وہ پہلے بھی ڈسکس کیے جا چکے ہیں کہ ویسلر کی جو لفظی آزمائشیں یا اسٹین فورڈ اسکیل ہے، آرمی الفا بیٹا جو ٹیسٹ بنے ہیں، اس میں جو ہے وہ جو الکا ٹیسٹ ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹیسٹ وغیرہ یہ وربل ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اور ان ٹیسٹوں کا استعمال صرف ان لوگوں پر کیا جائے گا جو اس لینگویج کو سمجھ سکتے ہوں، انگلش ہے یا کوئی بھی زبان ہے تو اس کو سمجھ سکیں، تاکہ اس انسٹرکشنز کو اس کو سمجھیں، اس کو فالو کریں، اس کے حساب سے جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ رسپانس کریں۔ اور لفظی جو ٹیسٹ ہیں وہ کس شے پہ نمائش کرتے ہیں، وہ الفاظ کے معنی کی اہلیت، جیسے کہ بھی بتایا، وربل ایبلٹی، جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کی، تفکر کرنے کی، اور وہ الفاظ کے معنی کو سمجھ سکیں، اور ورڈ انفلوئنسی، جو الفاظ کے متبادل یا ان کے متشابہات یا ان کے مترادف ہیں یا متضاد الفاظ ہیں، ان کو سمجھ سکیں، یا قافیہ بنانا یا ان کے جو ہے وہ ردیف وغیرہ، جس طرح اگر ایک لفظ ہے نارمل ہے تو اس کا اپوزٹ اب نارمل ہو جائے گا، یا اگر سیم لائک ساؤنڈ میں آواز ورڈز ہوں تو سائیکالوجی ہے، یورولوجی ہے، فزیولوجی، سو یہ سیم جو ہے وہ ساؤنڈز پروڈیوس کر رہے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ ورڈ انفلوئنسی جو ہے وہ ورڈ فلوئنسی وہ چیک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نیومیریکل ایبلٹی ہے۔ نیومیریکل ایبلٹی جو ہے یہ اس میں حساب کے میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہوتی ہیں، اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ سمپل ملٹیپلیکیشنز ہوتے ہیں، ڈویژنز ہو سکتی ہیں، یہ لیول کے حساب سے ہے، جتنا لیول جو ہے وہ سمپل ہوگا اور اس کے جو ہے وہ گریجولی آگے وہ کمپلیکیشنز کی طرف جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میموری ہے، اس میں جو ہے وہ یاد کیے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کا اس کو ریکال کرنے کا جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ آیا اس کا جو ہے وہ کتنی اس کی جو ہے وہ میموری ہے، اس کو پیمائش کی جاتی ہے۔ اور اسپیٹل ایبلٹی جو ہے اس میں جو ہے اس میں یادداشت کا جو پیمائش کی جاتی ہے وہ ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، کوئی خاکوں کی تصویروں کی سے ریلیٹڈ، اور اس میں جو ہے پھر ان کے مطابق جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ پھر بصری مکانی تعلقات کی جو ہے وہ اس لحاظ سے پھر ان کی اہلیت وغیرہ یا ان کی قابلیتیں جو ہیں وہ چیک کی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ادراک ہے، پرسیپشن، اس میں جو ہے وہ وربل ٹیسٹ میں کوئی صورتحال میں اگر کوئی تضادات ہوں یا کوئی بھی سملرٹیز ہوں یا کوئی بھی تفصیلات ہیں، اس تمام صورتحال کو، ماحول کو سمجھنے کی جو اہلیت ہے وہ بھی پرسیپشن ہے۔ اور ریزننگ جو ہے وہ منطق کو سمجھنا، کوئی بھی اگر الفاظ ہیں، ہندسے ہیں اور وہ انکمپلیٹ ہیں تو اس کو کمپلیٹ کس طریقے سے کرنا ہے، جیسے کہ اگر کوئی ورڈ ہے اور وہ کمپلیٹ نہیں دیا ہوا، جسٹ سٹارٹ کا جو ہے وہ اسپیلنگ ہے سینٹر کی، اور جو ہے وہ لاسٹ کی، اور جو ہے وہ کچھ الفابیٹس جو ہیں وہ اسکپ کیے گئے ہیں، تو اس کو سمجھ کر جو ہے وہ اس کو فل اپ کرنا، دس از کالڈ اے ریزننگ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بصیرت ہے، یہ بھی جو ہے بصیرت، اس کو ہم اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ لفظی آزمائشوں میں ظاہر ٹیسٹ کو ایک سر انجام دینے کی ایک جو ہے وہ ایک ٹائم ہوتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو رسپونڈ کیا جا رہا ہے، جو سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں،
وہ کتنی تیزی سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ذہن کی تیزی جو ہے وہ جس کی جو پیمائش کی جاتی ہے وہ اسے جو ہے وہ بصیرت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سوالات جو ہیں ان کا لیول جو ہے جب یہ گریجولی آگے موو کرتا جاتا ہے کمپلیکیشنز کی طرف، تو اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ پاور ٹیسٹ کہا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ لفظی آزمائشوں میں کچھ خامیاں بھی ہیں، اور وہ خامیاں یہی کہ پڑھے لکھے جو افراد ہیں صرف وہی کر سکتے ہیں جو پڑھ لکھ جن کو وہ زبان نہیں آتی، جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، وہ اس ٹیسٹ کو نہیں کر سکتے۔ اور اس میں جو ہے وہ تعلیم اور تجربہ جو ہے تعلیم و تربیت جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ کافی زیادہ پیمائش میں اثرات ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی ایکول نہیں ہوتی، تو پھر رزلٹس پہ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو لوگ زبان دانی میں اتنے بیسٹ نہیں ہوتے، ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو گونگے بہرے ہیں، جو اسپیشل پیپل ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ ٹیسٹ مؤثر نہیں ہوتے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان جو آزمائشیں ہیں اس کے ذریعے تمام اپنی جو ہے وہ جو ایبیلیٹیز ہیں، جو صلاحیتیں ہیں کوالٹیز کا، اس کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے مکمل طور پر اظہار نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ آگے ہے کارکردگی کی آزمائشیں، پرفارمنس ٹیسٹ میں ایسے یہ پرفارمنس ٹیسٹ انہیں ہم کہیں گے جس میں جو ہے وہ کارکردگی کے ذریعے جو ہے وہ جو افراد اپنی ذہانت کے جو اظہار کرتے ہیں اپنی ذہانت کا، تو اسے جو ہے وہ کارکردگی کے ٹیسٹ کہا جائے گا۔ اور اس میں کارکردگی کے ٹیسٹ میں بہت سارے آئٹم شامل کیے جاتے ہیں جنہیں جو ہے پریکٹیکلی جو ہے وہ اسے کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ ذہانتی پیمائش ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ جب پہلی جنگ عظیم تھی تو اس میں جب افراد کی بہت ضرورت محسوس ہوئی، تو صرف پڑھے لکھے لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ جو پڑھ لکھ نہیں سکتے اور ان میں قابلیتیں ہیں، جو وہ مختلف قسم کے کام سر انجام دے سکتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے جو ہے وہ بیٹا ٹیسٹ جو ہے وہ ترتیب دیے گئے تھے، اور یہ ان کا جو ہے وہ اس وقت ان کا اطلاق ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کارکردگی کی بہت سی اہم آزمائشیں بھی ہیں۔ اس میں جو ہے ڈفرینٹ قسم کے ٹاسک جو ہیں اس کو ہم جو ہے وہ کارکردگی کی آزمائشوں میں شامل کرتے ہیں۔ وہ ٹاسک جو ہیں وہ ڈفرینٹ اس پہ ان کی بھی لیولز ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ شیشہ سے شکلیں بنانا، کارڈ بنانا، تصویریں بنانا، مختلف قسم کے جو ہے وہ انسٹرومنٹس میں ان میں پہچان کرنا، اور انفرادی طور پر جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی مختلف پروجیکٹ سر انجام دینا، یہ تمام ٹاسک جو ہیں وہ کارکردگی کے ہیں۔ اور اس میں کارکردگی کی جو یہ تمام قسم کے جو ٹاسک ہیں، اس میں دراصل یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آیا اس فرد کے اندر جو ہے وہ صورتحال کا سامنا کرنے کی صلاحیت ہے، اس صورتحال سے نمٹنے کی، یا کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو کس طرح سارٹ آؤٹ کرنا ہے، کس طرح حل کرنا ہے، اور اس مسئلے متعلق کوئی منصوبہ بندی ہے تو وہ کیسے بنانی ہے، دوسروں کو گائیڈ کس طریقے سے کرنا ہے، اور کم سے کم وقت میں جو ہے وہ اس کو انالیسس کر لینا صورتحال کا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے ماحول کے ساتھ، اور اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، لوگوں کو کس طرح سے لیڈ کرنا ہے، اور کس طریقے سے ان سے کام کروانا ہے۔ تو یہ تمام جو ہیں وہ کارکردگی کی آزمائشیں جن کو کارکردگی آزمائشوں میں جن کو چیک کیا جاتا ہے، وہ تمام یہ چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں کہ صرف یہ پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں بلکہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، جن کے پاس جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے، جو یہ کام کر سکتے ہیں، وہ بھی جو جس میں جس کی جو صلاحیت ہے، قابلیت ہے، وہ ٹیسٹ کو کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ تعلیم و تربیت کے جو اثرات تھے ان کا بھی یہاں پر بہت حد تک جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، اور جن لوگوں کی زبان دانی ناقص ہے، جو صحیح طریقے سے جو ہے وہ الفاظ کا اظہار نہیں کر سکتے اپنے خیالات کا الفاظ کے ذریعے، تو وہ بھی جو ہے وہ ان ٹیسٹ کو کر سکتے ہیں، اور وہ ان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے۔ اور گونگے بہرے لوگوں کے لیے اسپیشل پیپل کے لیے، اور
جن کو جو اس کے علاوہ بچوں کی ذہانت کی پیمائش کے لیے بھی یہ ٹیسٹ یوز کیے جاتے ہیں، اور ان میں فرد جو ہے جو کارکردگی کی آزمائشوں کو اس لحاظ سے بھی بیسٹ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ صرف الفاظ کا ہی نہیں ہے، بلکہ الفاظ سمجھ بوجھ کا ہی ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ ان صلاحیتوں کا بھی اس میں ان ٹیسٹ میں اظہار ہو جاتا ہے، اس کی پیمائش ہو جاتی ہے، جن کو کسی اور ٹیسٹ کے ذریعے جو ہے وہ معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ تھینک یو۔